بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل سے جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الخل، یہ باب ہے سرکے کے بیان میں، سرکہ۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا مبارک بن سعید اخو سفیان بن سعید عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے روایت کی مبارک بن سعید سے جو کہ سفیان بن سعید کے بھائی ہیں، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، ابو الزبیر رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الادام الخل، بہترین سالن وہ سرکہ ہے، یا سرکہ بہترین سالن ہے، ایک ہی معنی ہے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی عبدة بن عبداللہ الخزاعی بصری نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے روایت کی، انہوں نے سفیان سے، سفیان نے محارب ابن دثار سے، محارب ابن دثار رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے۔ وفی الباب عن عائشہ و ام ہانی، اس باب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات ہیں۔ وہذا اصح من حدیث مبارک ابن سعید، اور یہ حدیث مبارک ابن سعید والی روایت سے وہ زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ دوسری روایت پہلی والی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ پہلی روایت میں مبارک ابن سعید آئے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا يحيى بن حسان اخبرنا سليمان بن هلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ہمیں روایت کی محمد بن سہیل بن عسکر البغدادی نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ بن حسان سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلیمان بن ہلال نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نعم الادام والخل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن وہ سرکہ ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا انه قال نعم الادام او الادم الخل۔ روایت کی ہمیں عبداللہ ابن عبد الرحمن، انہوں نے یحییٰ ابن حسان سے، انہوں نے سلیمان ابن بلال سے، اسی سند کے ساتھ اس جیسا، مگر فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کہا کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم الادام فرمایا یا الادم الخل فرمایا۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث اس طریقے سے اس سند کے ساتھ غریب ہے۔ لا يعرف من حدیث ہشام ابن عروہ الا من حدیث سلیمان ابن بلال۔ ہشام ابن عروہ کی روایت صرف سلیمان ابن بلال کی سند سے ہی جانی جاتی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حمزة الصومالی عن الشعبی عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے روایت کی ابو حمزہ الصومالی سے، انہوں نے روایت کی شعبی سے، انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے،
وہ فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے، فقال اور ارشاد فرمایا حل عندکم شیء کیا آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فقلت لا الا کسر یابست وخل، میں نے کہا کہ خشک روٹی کے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربیہ فما اقفر بیت من ادم فیہ خل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے آؤ، قریب کرو وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن سے خالی نہیں کہلایا جا سکتا۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ لا نعرفه من حدیث ام ہانی الا من ھذا الوجہ، وام ہانی ماتت بعد علی بن ابی طالب بزمان۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کو ہم اسی وجہ سے اسی سند سے جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے حدیث ام ہانی کو مگر صرف اسی سند سے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وفات پائی تھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مدت بعد۔ جی یہ باب میں جتنے بھی روایات ذکر ہوئے تو یہ تمام روایات یہ سرکہ کے فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ سرکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے فوائد بھی ہے، اس کے بہت سارے برکات بھی ہے اور خواص بھی ہے۔ طبی لحاظ سے اطباء اس کے فوائد اور نافعیت پر متفق ہے کہ یہ صفرا، بلغم اور دیگر کئی امراض کے لیے قاطع ہے اور اس کو دفع کرتی ہے۔ تیزابیت کو بھی یہ ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے، کھانے میں مفید ہے، اس کے ساتھ اشتہا پھلتی ہے، اور اس میں دقت اور محنت بھی زیادہ نہیں ہوتی، ہر وقت آسانی کے ساتھ میسر ہو سکتا ہے اور تکلفات سے بھی بعید تر ہے، سادہ سی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں برکت کی دعا بھی منقول ہے۔ ارشاد ہے کہ سرکہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا سالن رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سرکہ بھی ایک ایسی اللہ تعالی کی عنایت ہے کہ اسے ایک نعمت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس بطور سالن اس وقت استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو تو اس گھر میں گویا کہ سالن موجود ہے، یعنی وہ گھر سالن سے خالی نہیں کہلایا جا سکتا، اور قناعت کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر الادام لفظ آیا، ادام یہ ادم کے وزن پر ہے، جیسے کتب ہوتا ہے جمع، سالن کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ اشکال ظاہراً یہ آتا ہے کہ اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی سرکہ کی، لیکن شمائل میں ایک روایت امام ترمذی نے ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ نہ کبھی کسی خوراک کی تعریف کرتے تھے اور نہ ہی اس کی مذمت کرتے تھے۔ تو اب بظاہر یہاں پر وہ تعارض آ رہا ہے۔ تو جواب اس سے یہ ہے کہ دیکھیے تعریف کرنا خوراک کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر نعم الادام و الخل فرمایا ہے تو اس سے ان دل شکستہ لوگوں کی دل شکستگی کا ازالہ فرمایا ہے کہ جن کے گھروں میں سرکے کے سوا اور کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سرکہ تو بہترین سالن ہے، آپ کے گھر میں جب سرکہ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے گھر میں سالن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کی تعریف کی اس اعتبار سے تاکہ ان لوگوں کے لیے تسلی ہو جائے کہ جن کے گھروں میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ادام جسے سالن کہتے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ فقہاء کرام اور محدثین نے تفصیل سے فقہ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں شارحین نے اس سے بحث کی ہے کہ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جو سالن ادام کا مصداق وہ بن سکتی ہے اور بنتی ہے۔
تو اس کے بارے میں ایک شخص، بعض حضرات کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ادام موادمت سے ہے، جس کا معنی موافقت ہے، یعنی دو چیزیں جب آپس میں جوڑ کھائے، ایک چیز جب دوسرے سے جوڑ کھائے، تو لہٰذا ہر وہ چیز جو روٹی کے ساتھ بطور سالن کے موافقت کھائے وہ ادام کہلائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ادومت سے ہے۔ ادومت یہ رنگنے کو کہا جاتا ہے، استباغ بھی اسے کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہی مداومت سے ہے۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا اور پھر اس نے سرکے کے ساتھ روٹی کھانا کھا لیا، تو اب یہ شخص حانث ہوگا، کیونکہ سرکہ کا سالن ہونا اس حدیث سے صراحتاً ثابت ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے بعض مسائل وہ عرف پر مبنی ہوتے ہیں، ایمان ان کا مبنا عرف پر ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ سرکہ، یہ شخص جس علاقے کا ہے اس علاقے میں وہ سالن کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا، تو ان کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا۔ پھر بعض حضرات نے الخل سے، حدیث میں یہاں پر خل سے مراد سالن نہیں لیا ہے، سرکے سے مراد سالن نہیں لیا، بلکہ اس سے یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد اور قناعت کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا کہ بھائی یہ جو، اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس گندم کی روٹی، تو گندم کی روٹی بذات خود ایک عمدہ سالن ہے، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو سالن کہا ہے، تو مقصد اس سے قناعت کی تلقین ہے کہ جب حالات اور وسائل میں وسعت نہ ہو، اگر صرف گندم کی روٹی بھی مل جائے تو اس پر قناعت کر لینا چاہیے، صرف سرکہ مل جائے تو اس پر بھی انسان کو قناعت کرنا چاہیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلوب ہے۔ اور یہ جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مسئلہ گزرا، حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل عندكم شيء قلت لا الا كسر يابسة وخل، کہ سوکھی روٹی ہے اور سرکہ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان بے تکلف رشتہ داروں کے گھر کھانے پینے کی اشیاء کا بے تکلفی سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ سوال کرنا، مطالبہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لے آؤ، فما اقفر بیت من ادم فیہ خل۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر سادہ زندگی تھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف مجبوری اور اضطرار کے درجے میں تھا، ضرورت کے وقت جو بھی میسر ہو تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما لیتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے باب میں وہ دستی کے بارے میں، بکرے کے دستی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر وقت تو ملتا نہیں تھا، چونکہ آسانی کے ساتھ اس کا گوشت گل جاتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی اکل البطیخ بالرطب، خربوزے کو یا تربوزہ کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کا حکم، یہ باب اس بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی عبدة بن عبد الله الخزاعی نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے سفیان سے، سفیان نے ہشام ابن عروہ سے، ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل البطیخ بالرطب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ یا تربوز کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ وفی الباب عن انس ھذا حدیث حسن غریب، اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت نقل ہے
یہ روایت حسن غریب ہے. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيث. بعض حضرات نے، بعض محدثین نے ہشام ابن عروہ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر نہیں کیا ہے. اور اس حدیث کو یزید ابن رومان نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. بطیخ یہ تربوز یا خربوزے کو کہا جاتا ہے، جبکہ رطب یہ پکی ہوئی کھجور کو کہا جاتا ہے. یہاں پر بطیخ سے کیا مراد ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بطیخ تربوز کو کہا جاتا ہے جو اندر سے سرخ اور باہر سے سبز ہوتا ہے، جیسے انگلش میں واٹر ملن کہا جاتا ہے. یہاں پر بطیخ سے مراد تربوز ہی ہے. علامہ ابن حجر اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کی رائے بھی یہی ہے کہ بطیخ مراد لیے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کھجور اور تربوز کو ملا کر کھاتے تھے. یہ کھانا اعتدال کے لیے تھا. اسے مرکب کہا جاتا ہے. جب دو اشیاء کو ملایا جائے تو مرکب اسے کہا جاتا ہے. تربوز کی خاصیت سرد ہے اور کھجور کی خاصیت نرم ہے، تو گرم اور سرد کو یکجا کرنے سے اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. بعض حضرات نے یہاں پر بطیخ سے مراد وہ خربوزہ بھی لیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو یکجا کر کے آپس میں اس کو اکٹھے کھایا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.